الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے صدقہ و خیرات۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 88، صدقہ و خیرات کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا فاهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ان لوگوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم تو چھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا مال دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں مال دینا، ضروری نہیں کہ صدقہ و خیرات صرف مال دینے ہی سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ صدقہ و خیرات کا معنی تو کافی وسیع ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1895، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقہ، کہ آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے اس کی اولاد میں، اس کے پڑوسی کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ۔ نماز جو ہے وہ کفارہ ہے، روزہ جو ہے وہ کفارہ ہے، صدقہ و خیرات جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ جب تک ہم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، اس وقت تک ہم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92۔ اللہ نے کہا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اللہ کے راستے میں دے نہ دو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ سب سے بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ آدمی خود اس کے لیے پریشان ہو، مال کی خود اسے ضرورت ہو، اسے غریبی کا ڈر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1419، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان تصدق، کہ تم صدقہ و خیرات کرو، وانت شحیح صحیح، اور تم اس کے لیے لالچ بھی رکھتے ہو اور تم صحیح بھی ہو، وتخشى الفقر، اور تمہیں غریبی کا ڈر بھی ہے، وتامر الغنا، اور مالدار بھی بننا چاہتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہو، تو یہ سب سے اہم صدقہ ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پاک مال کو پسند کرتا ہے اور اسی صدقے کو وہ قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27۔ اللہ نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے سے قبول کرتا ہے، اس کے صدقہ و خیرات کو قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اس لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ صدقہ و خیرات کرے، گرچہ معمولی چیز کیوں نہ ہو اور زیادہ بڑی چیز کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کرے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015، نبی نے کیا کہا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکی کو وہ قبول کرتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 3 آدمی اللہ کے راستے میں کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان تینوں کا انجام کیا ہوتا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان 3 آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، زیادہ اس کو پیسے دیے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن کیسے خرچ کرتا ہے، لوگ اسے مالدار کہیں، فلاں سیٹھ نے تو بہت زیادہ خرچ کیا، اس نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1905، کہ اللہ تعالیٰ گنائے گا کہ اے فلاں آدمی، میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا لیکن میں نے تو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ کہا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں جوادن، وہ بڑا سخی ہے، بڑا دلدار ہے، بڑا مالدار ہے، لوگ کہہ چکے، اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم جو مال خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دیں، نیت خالص رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ صدقہ صرف مال اللہ کے راستے میں دینا نہیں، بلکہ صدقہ کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، نیکی کے کام کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ شاید کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے، جی میں تو غریب ہوں تو میں تو اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتا،
میں پیسے لٹا نہیں سکتا، تب تو میں صدقہ نہیں کر پاؤں گا، زیادہ نہیں دے پاؤں گا، میری نیکی جمع نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ بتلایا ہے کہ اس میں غریبوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1006 کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ لوگ غریب تھے۔ انہوں نے کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ تو اجر میں، نیکی کے کام میں آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن فضیلت کی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے، اللہ نے جو ان کو مالدار بنایا ہے، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی صورت کیا بیان فرمائی؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، بلکہ نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں اتاری؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ انتظام نہیں کیا کہ اگر تم وہ کام کرتے ہو تو وہ صدقہ ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی یہ بھی نیکی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائیوں سے روکنا صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، اور تم میں کا اپنی بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو جب اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو اس میں صدقہ کیسے ہوا، نیکی کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم یہ کام غلط طریقے سے کرو گے تو وہاں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا گناہ تو ملے گا۔ کہا اگر اس کو صحیح طریقے سے کرو گے، اپنی بیوی کے ساتھ تم ملو گے تو تم کو بھلائی ملے گی، تم کو ثواب ملے گا، تو یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کی بہت ساری صورتیں بنتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں صدقہ کیسے کر سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1009، نبی نے کہا ہر جوڑ پر، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہر دن ہونا چاہیے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک ہر انسان کے لیے اس کے جوڑ پر صدقہ ہے۔ اب صدقہ کی صورت کیا بنتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمی کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ وتعین الرجل علی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، نبی نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کی تم مدد کرتے ہو، اس کے جانور پر تم اس کو بیٹھا دیتے ہو، اس کا سامان اس کے جانور کے اوپر ڈال دیتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ نبی نے کہا بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ نبی نے کہا اس طریقے سے نماز کے لیے قدم اٹھا کر جانا صدقہ ہے۔ تو صدقہ کی بہت ساری صورتیں بنتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ جی ہمارے لیے صدقہ کہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 1552 کتاب المساقات، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی پودا لگاتا ہے اور اس پودے کو اگر کوئی انسان اس کے پھل کو، اس پودے کے پھل کو انسان کھا لے، وہ بھی اس آدمی کے لیے صدقہ ہے جس نے پودا لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان له ما اکل منہ له صدقہ وما سرق منہ له صدقہ، ایک آدمی نے پودا لگایا اور اس پودے سے پھل آئے، اگر اس سے کسی نے کھا لیا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح اس سے کسی نے چوری کر لی تو وہ آدمی کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر درندے نے کھا لیا تو وہ بھی صدقہ ہے، چرند پرند نے کھا لیا وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس تمہاری کچھ امانت ہے اور کوئی چیز تم نے رکھی ہے، اگر وہ تم کو کچھ کم کر کے دیتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جو کم کر کے دیا، تمہارے لیے بےایمانی کر لی تو ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے تم نے کم کر لیا ہے، لیکن یہ چیز تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ کسی نے ایسا کیا، کم کر کے دیا تو وہ چیز تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ غور کیجئے آج کل بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی مارنے والے ڈنڈی ماریں، لیکن جو ڈنڈی مار رہے ہیں اور جس سے مار رہے ہیں، جس کے حق میں مار رہے ہیں، وہ چیز اس آدمی کے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقہ کی بہت ساری صورتیں نکلتی ہے۔ نیکی کے کام کے راستے بہت زیادہ ہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، اس کے لیے بھی راستہ ہے۔ اگر مالدار آدمی مالدار ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں پیسے دیتا ہے تو یہ زیادہ کمال کی بات تھوڑے نہ ہے۔
غریب آدمی غریب ہے لیکن وہ اپنی طاقت کے بھر کوشش کرتا ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے، جبکہ بیچارہ خود اس کا محتاج ہے۔ تو صدقہ و خیرات کی بہت ساری صورتیں ہیں، آدمی اگر ان تمام صورتوں پر عمل کرے تو اس کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ نیکی کا ہر راستہ، نیکی کا ہر طریقہ یہ صدقہ و خیرات ہے۔ ہر چیز جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات ہے، ہمارے لیے نیکیاں جمع ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کس کو دیا جائے؟ اگر ہم قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ ہم اپنے پہلے بھائی کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، پھر اسی طرح اپنے چچا وغیرہ کو دیکھیں، اپنے ماموں وغیرہ کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، کیونکہ رشتہ داروں کو دینے سے ہمارا دو فائدہ ہے، ایک تو صدقہ و خیرات کرنے کا، دوسرا فائدہ ہے صلہ رحمی کرنے کا، کیونکہ رشتے ناطے کی وجہ سے وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ جو رشتہ داروں کو دیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ ہے، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، رشتے ناطے کو جوڑنا بھی ہوا، توڑنا نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ اس سے کہیے کہ جو مال زیادہ ہے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ ماں باپ کو صدقہ و خیرات نہیں دے سکتے، وہ تو فرض ہے، ضروری ہے۔ اپنے بال بچے کو بھی صدقہ و خیرات نہیں دے سکتے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے لیے انتظام کریں۔ تو کیا کہا؟ ماں باپ پر خرچ کرو، پھر کہا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261۔ اللہ نے کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ہے ایک دانے کی طرح جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا بڑھاتا رہتا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا اور جاننے والا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے معاشرے کے درمیان آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوتا ہے۔ ہم جس پر احسان کر رہے ہیں، جس پر صدقہ کر رہے ہیں، اس کے دلوں میں ہمارے تعلق سے بہترین امیدیں جاگ جاتی ہے۔ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2616، ان الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ جو ہے، نیکی کا کام کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا، یہ چیز گناہوں کو ختم کرنے والا ہے، جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، یہ تو شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے مغفرت کا، بخشش کا اور فضیلت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس سے ہمارا مرتبہ اونچا ہو رہا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2588، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر تو ہمیں کم نظر آتا ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے لیے فضیلت کا اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ کی رحمت ہمیں ملتی ہے اور حاصل ہوتی ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 آیت نمبر 104، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آپ اگر ان سے زکوٰۃ کا مان لے تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے، یہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے رحمت کی چیز ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، صدقہ و خیرات کو لیتا ہے؟
توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو صدقہ و خیرات کرنا ہمارے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہم جو بھی صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اس میں ثواب رکھا ہے۔ ہم اور آپ کیا صدقہ و خیرات کریں گے؟ ہم اور آپ تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ہم احسان جتلاتے ہیں۔ احسان جتلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنا نام چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کا مال کچھ کام کے لائق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جذبے کے ساتھ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی تو بڑی اہمیت ہے کہ اگر ہم آدھا کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1417۔ تم لوگ آگ سے ڈرو گرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ جی ہمارے پاس تو کمی ہے، ہم کیسے اللہ کے راستے میں دیں۔ جو بھی ہے، جس طریقے کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ صدقہ و خیرات کی مثال تو پیش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ و خیرات کی مثال پیش کی ہے صحابہ کرام نے، کس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 7 حدیث نمبر 1902۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے تھے، اور رمضان کے مہینے میں تو مال اور زیادہ آپ دیتے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونے کی کوئی چیز تھی تو آپ پریشان ہو گئے کہ میں کیوں نہیں اس چیز کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً گھر میں چلے گئے اور اس چیز کو اٹھا کر لے آئے اور اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1430۔ فَقَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ، کہ میرے گھر میں سونے کا کچھ حصہ تھا، میں نے ناپسند کیا کہ میں رات گزاروں اور سونے کا وہ حصہ میرے گھر میں رہے، تو میں گھر میں گیا اور اس کو لے آیا اور اس کو تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام کے درمیان جو جذبہ تھا وہ جذبہ کافی اہم ہے۔ عورتیں بھی بہت آگے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1420۔ آپ کی بیویوں نے پوچھا کہ آپ سے جنت میں سب سے پہلے کون سی عورت ملے گی، یعنی کون سی بیوی آپ سے پہلے ملے گی؟ تو آپ نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورت دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صدقہ و خیرات کرنے والی زیادہ تھی، قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملے گی۔ سودا رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، عورتیں بھی بہت زیادہ آگے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ عید کے دن خطبہ دیتے، پھر اس کے بعد عورتوں میں جاتے، وہاں بھی اسے خطاب کرتے، تو وہ بھی اپنے کان کی بالیاں نکال کر زیورات اللہ کے راستے میں دیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431۔ فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة، کہ عورت بھی اپنے کان کی بالیاں اور زیورات نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیا کرتی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے درمیان مال کو خرچ کرنے کے لیے ریس لگی ہوئی ہے۔ آج ہمارے درمیان مال کو کمانے کی ریس لگی ہوئی ہے، کون کتنا کماتا ہے، کون کتنا جلدی کماتا ہے، کون کتنا جلدی مالدار ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے درمیان جو جذبہ تھا وہ اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ تھا، کہ کون زیادہ مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، سنن ابی داؤد کتاب الزکاہ کتاب نمبر 9 باب نمبر 40 حدیث نمبر 1678۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق یوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم لوگ صدقہ و خیرات کریں۔ وہ کہتے ہیں فوافق ذلك مالا عندي، اس دن میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، تو میں اپنا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اپنا آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا باقی رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا مال لے کر آپ کے دربار میں آیا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جملہ سنیے کیا جذبہ تھا صحابہ کا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام
گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یاد رکھیے یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ مال وراثت کے طور پر ملا ہے۔ وہ اس طریقے سے آج مال ہمارے پاس ہے، کل مال دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اس کے بعد تیسرے کے پاس چلا جائے گا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے مالدار لوگ چند سالوں کے بعد غریب ہو جاتے ہیں اور کتنے غریب لوگ چند سالوں کے بعد مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہے دے تو کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تو وہ ہے جس نے بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ اس کا فائدہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ کیا لے کر جائے گا؟ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ قبر تک سبھی لوگ ساتھ میں آئیں گے، لیکن قبر کے اندر جانے والی چیز کیا ہے؟ یہی نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، لوگوں کے ساتھ احسان ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے لیے یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اب غور کیجئے ہمارے لیے پیسے میں کتنا ہے، مال میں کتنا ہے؟ بس اتنا ہی جتنا کہ ہم نے کھا لیا، اتنا ہی جتنا کہ ہم نے پہن لیا، اتنا ہی جتنا کہ ہم نے کسی کو دے دیا۔ اس کے بعد جو مال ہے وہ تو دوسروں کے لیے ہے، وہ دوسرے اس کے وارث بن جائیں گے۔ کس کام کے لیے آئے گا؟ ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہمارے کام آنے والی چیز وہی ہے جو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہر آدمی جذبہ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے، کیونکہ موت کا وقت قریب ہے، نہ جانے کب موت آ جائے تو پھر آدمی کو موقع نہ ملے۔ اس وقت وہ افسوس کرے گا کاش کہ اسے صدقہ و خیرات کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں صدقہ و خیرات کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔